أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا۔ اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس دنیا کی زندگی، اس کے اندر جو ضابطہ حیات اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ضابطے اور دین کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا تو اس سے ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان انبیاء پر کتابیں نازل کی اور دین کا فہم لوگوں تک نازل فرمایا کہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی کیا ہے کہ فلاں موقع جب انسان کو اس کا سامنا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، خوشی میں، غمی میں، کاروبار میں، نوکری میں، رشتہ داری میں، پڑوس میں، غرض زندگی کے کسی بھی ناحیے کو دیکھیں آپ کو دین اسلام میں اس کی رہنمائی ملے گی کہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دینی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کو جب مبعوث کیا تو وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے کہ لوگوں کو خیر کی بات بتلاتے تھے اور شر کی چیزوں سے روکتے تھے۔ یہ سلسلہ نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس نعمت کے تمام کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ اب اسلام کو ہی تمہارے لیے دین کے طور پر متعین کر کے راضی ہے۔ اب یہ دین قیامت تک کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے دین ہے، دستور ہے۔ لیکن چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جبکہ دین باقی رہے گا تو اللہ نے نبیوں والی ذمہ داری اس امت کے سپرد کر دی کہ دین مکمل ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کی صورت، اب اس مکمل دین کا ابلاغ اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا اہم مشن ہے
اور سب سے بڑا خیر کا کام ہے جو انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام سب سے اعلیٰ اور ارفع اور سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دین کے پیغامبر ہیں، ابلاغ کرنے والے، اللہ کے بھیجے گئے چنیدہ انبیاء اور رسل تھے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسی لیے فوقیت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھ کر دنیا کے گوشے گوشے تک جہاں وہ پہنچ سکے پہنچانے کی کوشش کی۔ اور ان کے بعد ان لوگوں کی فضیلت اور شان ہے کہ جو یہ کام کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ہر دور میں ہر جگہ پر تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی جانب دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور مشن ہی اللہ کے دین کی ترویج، اس کو سیکھ کر آگے نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ علماء کی جماعت ہے، اور ہر دور میں علماء الربانیین کو جو مقام حاصل ہے وہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں۔ لیکن جہاں یہ کام بالخصوص ایک طبقے، ایک امت کے گروہ کے لیے ادا کرنا لازمی ہے، فرض ہے، اور وہ علماء کی جماعت ہے، وہیں پر اس امت کے عام لوگوں پر بھی اپنی بساط کے مطابق اللہ کے دین کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لازم ہے۔ کوئی شخص اللہ کے ہاں اس بات سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تو علماء کی ذمہ داری تھی، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ علماء کی ذمہ داری تو بڑی بھاری ہے کہ انہوں نے علم کی گہرائی تک پہنچنا ہے، امت کی رہنمائی کرنی ہے، اور ہر مسئلے کے اندر دینی رہنمائی فراہم کرنے کی ان پر ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر کلمہ گو مسلمان پر اپنی بساط کے مطابق اور اپنے دائرہ کار کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ لازم ہے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، خود بھی نیکی کی طرف راغب ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی خیر کی جانب رغبت دلاتے ہو۔ اس لیے مجھ پر اور آپ پر اپنی اپنی بساط کے مطابق بھلائی اور خیر کی طرف رغبت دلانا اور غلط بات کو دیکھ کر دوسرے کو اچھے انداز میں اس سے روکنا یہ لازم ہے اور فرض ہے۔ اور امت مسلمہ جب جب یہ ذمہ داری ادا کرتی رہے گی خیر پر رہے گی، اور جب اس معاملے میں سستی آنا شروع ہو جائے تو پھر شر غالب آتی جائے۔ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں شر پر قائم لوگ
اپنی خرافات پر عمل کرتے اور ان کو پروپیگیٹ کرتے ہوئے کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے، لیکن خیر کو خیر ماننے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اللہ کے دین کو دین سمجھ کر اس کی گواہی دینے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے بھی اس معاملے میں سستی کا شکار ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ہم اپنی ذات کی حد تک عمل کرنے کے پابند ہیں، باقی جو جیسا کر رہا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم کیوں برے منے، ہم بات کیسے سمجھائیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، ہماری طرف القابات لگائے جائیں گے، خاندان، برادری، دوست، احباب، آس پڑوس، معاشرہ، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں شیطان آ کر وسوسے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ باوجود اس کے کہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، خود عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسروں کو اس کی تعلیم اور ترغیب دینے اور برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، معاشرہ بالعموم جب اس قسم کی سوچ کا حامل ہو جائے پھر شر غالب آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ ماحول اور معاشرے سے اثر لیتا۔ اگر ارد گرد خیر والے لوگ زیادہ ہوں تو خیر آگے بڑھتی جائے گی، ارد گرد شر والے لوگ زیادہ ہوں تو شر پنپنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھنا شروع ہو جاتی۔ رمضان المبارک میں ہمارے لیے نیکی کرنا کیوں آسان ہے کہ ماحول بنا ہوا ہے، اکثر لوگ خیر کی طرف راغب ہیں، تو انسان بہت سارے خیر کے کام دیکھا دیکھی میں کر لیتا۔ مسجد کے اندر ماحول بنا ہوا ہے تو نیکی کی طرف رغبت زیادہ ہے، لیکن جیسے ہی ماحول تبدیل ہوتا ہے خیر اور نیکی کا وہ جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے، تو معلوم یہ پڑا معاشروں میں خیر والے لوگوں کا اثر و نفوذ زیادہ ہوگا تو خیر پھیلے گی، اور شر والے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو شر غالب آ جائے۔ اور ہم آج اس کے اثرات دیکھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی اس معاملے میں تربیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھایا، فرمایا اگر تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے تو تمہیں خیر ملے گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو عموماً شر غالب آنے پر جو ہلاکتیں اور بربادیاں آئیں گی وہ تم سب کو لے ڈوبے گی۔ آپ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر ایک سمندر میں کشتی جا رہی ہے اور اس کشتی کی 2 منزلیں ہیں، نچلی منزل کے لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے بار بار اوپر والی منزل پر جانا پڑتا، اوپر والے یہ نیچے سے آنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم بار بار اوپر آ کر ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو۔ یہ باتیں سن کر آپ نے فرمایا ایک بے وقوف اٹھتا ہے اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے لگ جاتا کہ سمندر کا پانی اندر آئے گا، ہم خود کفیل ہو جائیں گے، ہمیں بار بار اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے فرمایا اگر ارد گرد موجود لوگ اس کا ہاتھ روک لیں گے تو سب محفوظ رہیں گے، اور اگر ارد گرد موجود لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے
یا اس بے وقوفانہ عمل کے اور خطرناک عمل کے باوجود، دیکھنے کے باوجود یہ سوچتے رہیں گے کہ میں تو نہیں کر رہا، تو نتیجہ یہ ہوگا یہ سارے کے سارے ڈوب جائیں۔ یہی حال معاشروں کا ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا، اور پھر تم اس کو پکارو گے، دعائیں مانگو گے، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ یہ دعاؤں کی عدم قبولیت کی وجوہات میں سے، اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اجتماعی حیثیت میں لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہو کہ جو جیسا کر رہا ہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں خبردار، یہ راستوں پر نہ بیٹھا کرو، جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہے غیر ضروری طور پر اس راستے پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گلی محلے میں صبح اٹھ کر باہر تھڑے پر کسی پر بیٹھ گئے اور ہر آنے جانے والے کو دیکھنا شروع کر دیا، تبصرے شروع کر دیے، باتیں شروع کر دی۔ نظر کی حفاظت کے حوالے سے بھی معاملات خراب۔ آپ نے فرمایا اس طرح رستوں پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رستے پر بیٹھنا ضروری ہو جاتا، یعنی کسی ایسی جگہ جس طرح پرانے زمانے میں دیہاتوں میں کوئی چوپال بنا ہوتا تھا یا چوراہا ہے جہاں پر کہیں بیٹھا ہے اور ارد گرد لوگ آ ہی جا رہے ہیں، ملاقات کا سبب ہی یہی ہے، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ جہاں بیٹھنا ضروری ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو کہ تمہارا راستے پر بیٹھنا ضروری ہی ہو جائے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ راستے کا حق کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا راستے کے کچھ حقوق ہے۔ سب سے پہلے غض البصر، راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کہ ظاہر بات ہے راستہ ہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے وہاں سے گزرنا ہے، ایسے میں انسان کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ انتہائی بد نصیب ہیں جو روزانہ راستوں پر بیٹھتے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کہ وہ بد نظری کریں گے، اور ان کی نگاہ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس معاملے میں عمر کی بھی کوئی حد نہیں رہی، کیا نوجوان، کیا ادھیڑ عمر اور کیا بزرگ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون اپنے گھر سے ضروری کام سے باہر نکلے، اس نے حجاب کے تقاضے بھی پورے کر رکھے ہوں، پھر بھی یہ ظالم نظریں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آپ نے فرمایا رستے کا پہلا حق یہ ہے غض البصر، اپنی نگاہ کو نیچا رکھو۔ وکف الاذی، دوسرا حق یہ ہے دوسروں کو اذیت دینے سے رکو۔ اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے۔ راستے میں ایسے بیٹھا ہے کہ رستہ تنگ ہو گیا، ایسے بالکل رستہ گھیر کر کرسیاں لگا کر مجلس بنا کر بیٹھ جانا کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، راستہ بند کر دینا، یاد رکھیے اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں۔ متعدد بار آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ذکر کر چکا ہوں
جہاد کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، ایک جگہ آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں. خیمے اس ترتیب سے لگا دیے بعض لوگوں نے کہ رستہ تنگ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے ایسے خیمہ لگایا ہے کہ دوسروں کا رستہ بند ہو گیا ہے، وہ جان لے کہ اس کا کوئی جہاد نہیں. سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، رسوم و رواج کے نام پر، خوشی اور غمی کے نام پر لوگوں کے رستے مسدود کر دینا، اس کی کوئی اجازت. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ورد السلام. رستے کا حق یہ ہے کہ جو گزرتے ہوئے تمہیں سلام کہے تم اس کے سلام کا جواب دو. جب بیٹھے پبلک جگہ پر ہو تو آنے جانے والے جب سلام کہیں گے تو سلام کا جواب دو. یہ گونگے بہرے بن کے نہ کسی سے سلام کرنا نہ سلام کا جواب دینا. اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. جب موقع ملے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کہ انسان رستے پہ بیٹھا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس موقع سے بھی فائدہ اٹھائے اور خیر کی جو بات کہہ سکتا ہے وہ کہے. کسی میں کوئی غلطی دیکھے تو اچھے انداز میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. یہ اس قدر عظیم الشان کام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب بلائے اور پھر نیک عمل کرنے والا ہو. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی جانب دعوت دینے والا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اللہ کے رسول آپ بتلائیے، کہیے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا رستہ ہے، یہ دین کا جو رستہ ہے یہ میرا رستہ ہے. اور اس رستے پر ہوتے ہوئے میں کیا کرتا ہوں؟ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور صرف میں ہی نہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے. نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نیکی کے کاموں کی ترغیب دلائی تو اس میں بارہا اس کا ذکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اللہ نے 360 جوڑوں پر پیدا کیا. انسان کے جسمانی اعضاء جو ہیں ان کے جوڑ ہیں 360. اور آپ نے فرمایا ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا یہ جہنم سے آزادی دلاتا. اب ہر جوڑ کے بدلے انسان روزانہ صدقہ کرے تو آپ نے فرمایا یہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہر ایک جملہ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں ایک ایک صدقہ لکھا جاتا. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ. اور آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ اس مقدار میں یعنی 360 کی مقدار کے برابر صدقات کر لیتا ہے اس دن وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلوا دیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں،
نیکی کے بہت سے کام جو وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے پاس مال پاتے ہیں اور اس سے صدقہ کرتے ہیں، اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیس اللہ جعل لکم ما تصدقون، کیا اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور ایسی چیزیں مقرر نہیں کی جس کے ذریعے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ کل تسبیح صدقہ، کل تکبیر صدقہ، کل تحمید صدقہ، کل تکبیر صدقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہر ایک جملہ اللہ کے ہاں ایک صدقہ ہے۔ والامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کر سکتے، تم اس انداز میں تو صدقہ کر سکتے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس جانب توجہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا۔ اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان دونوں معاملات میں کچھ امور ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھنا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، علم ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کے کہنے اور عمل کے کرنے سے پہلے علم کا حصول۔ اور اس میں یہ آیہ مبارکہ لے کر آئے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا اس بات کا علم حاصل کریں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار سے پہلے، تصدیق سے پہلے علم حاصل کرنا ہے کہ میں کیوں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر انسان پھر علم کے اندر مختلف درجات رکھتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے فرمایا ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک اور اس سے زیادہ علم والا مقرر کیا۔ جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق مجھے دعوت کا کام کرنا، اور دعوت کا کام کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھنا کہ میں جس بات کو خیر اور نیکی کے طور پر بیان کر رہا ہوں وہ واقعتاً نیکی ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر، اپنے واٹس ایپ میسیجز پر، گروپس پر روزانہ کی بنیاد پر کوئی میسج چلاتے، اس میں بہت ساری ایسی باتیں منتقل کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق، ایسی من گھڑت روایات جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے خیر کا کام کرتے ہوئے پہلی شرط یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جس کو میں نیکی سمجھ رہا ہوں وہ واقعتاً نیکی ہے۔ اور بہت سارے لوگ دوسروں کو خیر کے کاموں سے روک رہے ہوتے، جبکہ وہ کام خیر کا تو وہ سمجھتے ہیں یہ شر ہے۔ ان کا ایسا کرنا کس لیے ہے کہ علم نہیں۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اور اس علم کے حصول کے لیے ثقہ علماء سے رابطہ رکھے، قرآن اور حدیث کے دلائل کو دیکھے اور سمجھے۔ اور یہ کوئی میرا اور آپ کا عذر مقبول عذر نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہمارے پاس تو علم نہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ بات کہہ دیتے ہم تو دنیا دار ہیں، ہمارے پاس تو علم نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ حدیث ہم نے پڑھی تو ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن ہم نے یہ حدیث اسکولوں اور کالجوں کے اوپر لکھ دی، انگریزی کی اور
میتھس کی نصابی کتابوں کے پیچھے لکھ دی. یہ ABC 1 2 3 یہ وہ والا علم نہیں جس کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض. قرآن اور سنت کا وہ بنیادی علم جس کے حصول کے بعد ہی بندہ مسلمان بنتا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں. ایمانیات، ایمان مفصل کیا ہے. یہ وہ بنیادی علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، روزہ کیسے رکھنا ہے. دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا. میں اور آپ اس کا علم حاصل کیے بغیر اس دنیا سے جائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا. ہمارا عذر یہ ہے کہ ہم تو دنیا دار تھے، ہمارے پاس علم نہیں. اللہ کے ہاں یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اس لیے کم از کم بنیادی علم کا حصول، اور جو یہ بنیادی علم حاصل کر لے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ علم جو اس کے پاس آیا ہے یہ دوسروں تک پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تم مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس لیے علم کا حصول اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی میں پہلی شرط. اسی طرح کچھ اور شرائط ہیں جو اس فریضہ کی ادائیگی میں لازماً انسان کو ملحوظ خاطر رکھنی ہے، تب جا کر وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ علم سے اگلی شرط کہ انسان کو دعوت کا اسلوب کیا اختیار کرنا چاہیے، حکمت کسے کہتے ہیں، اور پھر دعوت کے میدان میں صبر کسے کہتے ہیں، اور پھر نہی عن المنکر برائی سے روکنے کے مدارج کیا ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں. اس سارے کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے خطبے میں مزید گفتگو ہوگی. اللہ سے اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ خود نیکی پر قائم ہونے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ یہ خیر کا اور سب سے بہترین کام دوسروں تک خیر کا پہنچانا اور ان کی زندگی میں خیر لے کر آنا، اور جو شر ہے اس کا رستہ روکنا، اس کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء